نہ جو سے پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، دریا پہ ہے میرے غازی کا لاشا، چلنی ہے برسی سے اکبر کا سینہ، کتنا اکیلا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نہ جو سے پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ دیکھو ذرا یہ نیزے یہ بھالیں، واقف نہیں کیا برسیوں والے، کس کا نواسا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نہ جو سے پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ یاد ہے مجھ کو تیری کہانی، اب مرثیہ ہے یہ میری کہانی، درد کا قصہ ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نہ جو کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ یاد ہے مجھ کو تیری کہانی، اب مرثیہ ہے یہ میری کہانی، درد کا قصہ ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ خور لائے گی تیری ادائیں، خنجر کے نیچے دوگا دعائیں، باپ کا بیٹا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نہ جو سے پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ صدموں پہ صدمے کھائے ہیں میں نے، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہیں میں نے، زخموں سے ٹوٹا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نہ جو سے پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ خشک ہے گردن کند ہے خنجر، دیکھو گی کیسے قتل کا منظر، سجدے میں جاتا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، نہ جو سے پالا ہوں ماں
میں پیاسا ہوں ماں، تم ہی کہو کیسے سجدہ کروں میں، پورا وہ بچپن کا وعدہ کروں میں، تیروں پہ ٹھہرا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، ناجو کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، چرچا میرے غم کا یوں ہی بڑھے گا، نیر لکھے گا عامر پڑھے گا، میں ایسا نوحہ ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، ناجو کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں، ناجو کا پالا ہوں ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صلوات آج کی یہ مجلس
ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں ہو رہی ہے کہ جب آپ کے دل غمزدہ ہیں، آپ کے سینے غم سے بھرے ہوئے ہیں، کہ ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی کہ جو پورے عالم شیعت اور پورے عالم اسلام، یا یوں کہوں کہ ہر حق پسند کی امید، سہارا اور ڈھارس تھی۔ یقیناً یہ نقصان بہت عظیم نقصان ہے، یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ جب عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو خلا کبھی پر نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً خامنئی صاحب کی جو جگہ ہے وہ پر ہونے والی نہیں ہے، وہ شخصیت ہی ایسی تھی، وہ کردار ہی ایسا تھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے اور ہم نے ہمیشہ شہادت کو گلے لگایا ہے۔ ہم شہادت سے گھبرائے نہیں ہیں، ہم شہادت دینے سے ڈرے نہیں ہیں، ہم شہادت دینے سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد تاریخ میں جو پہلا ظلم ہوا ہے، جس ظلم کے نتیجے میں وہ بچہ کہ جو بھی دنیا میں آیا بھی نہ تھا وہ شہید ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ بچہ شہید ہوا، بلکہ چند ہی دنوں کے اندر یا 75 دن یا 95 دن، اور اس مختصر سے عرصے اور مختصر سے زمانے میں وہ ماں بھی چلی گئی، وہ ماں بھی رخصت ہو گئی۔ کہ جس کے باپ کی رحلت کے بعد کسی نے بھی اس کو پرسہ نہیں دیا، کسی نے بھی اس کو سہارا نہیں دیا، کسی نے بھی اس کو تسلی نہیں دی، کسی نے بھی اس کو دلاسا نہیں دیا، کسی نے بھی دروازے پہ آ کے یہ نہ کہا فاطمہ تم پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہو، اللہ کے حبیب کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، انہوں نے ہم کو راستہ دکھایا ہے، انہوں نے ہم کو منزل تک پہنچایا ہے، انہوں نے ہم کو ہمارے رب سے ملایا ہے، لہٰذا اگر آج تمہارا باپ نہیں ہے تو سارے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہی وہ درد تھا، یہی وہ تکلیف تھی کہ جس کا نوحہ، جس کا مرثیہ جتنے دن بھی حیات رہیں
پڑھتی رہی سبت علیہ مصائب اللونہا، سبت علیہ میں سرن لیالی. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑتے تو دن رات میں بدل جاتے. جناب زہرا کی شہادت کے بعد یہ شہادت کا سفر آگے بڑھا، اور پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں روزے کے عالم میں کائنات کا امیر دنیا سے رخصت ہو گیا. فرق مبارک پر ضربت لگی اور لبوں کے اوپر یہ جملہ آیا فزت برب الکعبہ. علی رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو شہادت ہی کامیابی ہے. تم ہو سکتا ہے کہ شہادت کو ناکامی سمجھتے ہو، شہید کرنے کے بعد ہو سکتا ہے خوش ہو رہے ہو، شہید کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے علی کو ختم کر دیا. تم نے علی کو ختم کیا، علی کی فکر کو ختم نہیں کر سکتے، علی کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے، علی کے یقین کو ختم نہیں کر سکتے، علی کے اس راستے کو تم نہیں مٹا سکتے. اور جب یہی سلسلہ آگے بڑھا تو امیر المومنین کی شہادت کے 10 سال کے بعد پھر اسی مدینے میں اسی گھرانے سے پھر گریے کی آواز بلند ہوئی، اور جو ہمارے دوسرے امام تھے انہیں زہر سے شہید کر دیا گیا. جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے. بہنیں دیکھ رہی تھیں، بھائی دیکھ رہا تھا، اور جانے والا بھائی بے قرار ہو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور اس عالم میں بھی کہہ رہا تھا بھیا میری شہادت کے بعد صبر کرنا. امام حسن کی رحلت کے بعد پھر 10 سال کا عرصہ گزرا، اور 10 سال کے بعد ایک ایسا کیریکٹر، ایک ایسا کردار سامنے آیا کہ حقیقت میں اس کے مقابلے میں امامت نے جو کردار ادا کیا، امامت نے جو نقش ادا کیا ہے، وہ کردار رہتی دنیا تک تمام شیعوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام اہل حق کے لیے حقیقت میں سرمشق قرار پایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. جانے والا ولائی بھی تھا، مولائی بھی تھا، حسینی بھی تھا، کربلائی بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اپنے آقا اور مولا کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آقا آپ ہی نے ہم کو راستہ دکھایا ہے اور آپ ہی نے ہم کو حوصلہ دیا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا. ہم آپ کے ادنا غلام ہیں، ہم آپ کے چھوٹے سے نوکر ہیں، لہذا اگر آپ کا یہ راستہ تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ کا یہ مشن تھا، آپ کا یہ انداز تھا،
تو غلامی کا حق یہ ہے کہ ہم اسی راستے کو اختیار کریں، اور لاکھ دنیا ہجوم کرے، لاکھ دنیا مخالفت کے اوپر آمادہ ہو، لاکھ دنیا ساتھ چھوڑ دے، اور اگر ہم اکیلے اور یکا تنہا بھی میدان میں کھڑے ہوں گے تو ظالم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے، ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ اور آج پوری دنیا حقیقت میں کیا شیعہ، کیا سنی، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا ایشیا، کیا افریقہ، کیا امریکہ، کیا یورپ، جہاں بھی ذرا بھی حق اور باطل میں فرق سمجھنے والے افراد ہیں، وہ آج اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ واقعاً اس مرد مجاہد نے، اس بوڑھے مجاہد نے جو راستہ چنا تھا، اس کی جو آئیڈیالوجی تھی، ہمارے ملک میں بھی آج بہت سے حق پسند اگرچہ بڑے بڑے چینلوں سے وہ اپنی بات نہیں پہنچا پاتے، کیونکہ یہ سارے چینل بک چکے ہیں، یہ سب غلام بن چکے ہیں، یہ سب اسی پروپیگنڈے کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر آج بہت سے ایسے چینل ہیں اور بہت سے ایسے حق پسند ہیں جن کا نہ کوئی شیعت سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، لیکن آج سب کی زبان کے اوپر ایک جملہ ہے کہ خامنئی کا راستہ کربلا والوں کا راستہ تھا۔ خامنئی کا راستہ حسین کا راستہ تھا، خامنئی کا راستہ علی کا راستہ تھا۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ہماری منزل ہے، کربلا ہمارا مقصد ہے، کربلا ہم کو روشنی دیتی ہے، کربلا ہم کو راستہ دکھاتی ہے، کربلا ہم کو حوصلہ دیتی ہے، کربلا ہماری ہمت بڑھاتی ہے، کربلا ہمارے اندر استقامت پیدا کرتی ہے، کربلا ہم کو صبر کی تعلیم دیتی ہے کہ دیکھو اسباب کم ہوں، حالات نہ ہوں، وقت کی حکومت پورے لاہو لشکر کے ساتھ تمہارے مقابل میں کھڑی ہو، پھر بھی ان حالات میں بھی تم زبان سے کہنا تو صرف حرف حق کہنا، زبان سے کہنا تو صرف حرف حق کہنا، اور دیکھو باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا، باطل کا ساتھ نہ دینا، باطل کی ہاں میں ہاں نہ ملانا۔ امام حسین مدینے سے نکلے، یہ پورا سفر امام حسین کا اگر آپ اس کے اوپر نظر کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ رہتی دنیا تک امام حسین نے قدم قدم پر درس دیا ہے، چاہے مدینہ ہو، مکہ ہو، راستے میں جب حر کے رسالے نے آپ کے قافلے کو روکا تھا تو یہ موقع ہو، چاہے ورود کربلا ہو، کربلا میں آپ کا داخلہ ہو، اور چاہے 2 محرم سے لے کے اور 10ویں محرم تک کے حالات ہوں، یہ سارے حالات ہم کو روشنی دیتے ہیں۔ یقیناً آج بہت سے سوال ہوتے ہیں کہ دنیا میں اس طریقے سے حفاظتی سامان فراہم کیے جاتے ہیں، کمانڈوز رکھے جاتے ہیں، گارڈ لگائے جاتے ہیں، ساز و سامان فراہم کیا جاتا ہے، جگہیں بدل دی جاتی ہیں، بنکر بنائے جاتے ہیں، لیکن خامنہئی صاحب اپنے گھر میں کیوں تھے؟ ایسے حالات میں اپنے گھر میں کیوں تھے؟ تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، دنیا کے نیتاؤں میں اور جو روحانی پیشوا ہوتا ہے اس میں یہی فرق ہے۔ دنیا کے جو نیتا ہوتے ہیں وہ قوم کو خطروں میں چھوڑ کے جا کے بلوں میں چھپ جاتے ہیں، اور جو روحانی پیشوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہماری قوم گھروں میں ہے اور روڈوں کے اوپر ہے تو یہ ہمارے لیے ننگ ہے، عار ہے، عیب ہے کہ ہم کہیں جا کے چھپ جائیں، ورنہ پھر فرق ہی کیا رہے گا دنیا کے نیتاؤں میں اور اس روحانی پیشوا میں؟ اگر تم شہید کرنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، آؤ، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا ایک تیرو اور تلوارو اگر ہماری شہادت سے نبی یہ پیغمبر اکرم کی شریعت بچتی ہے اور اللہ کا دین محفوظ رکھتا ہے، آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے قتل کر دو۔ ہم شہادت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم شہید ہونے سے اپنی جان چھپانے والے اور چرانے والے نہیں ہیں۔ خامنہئی اسی حسین کے ماننے والے ہیں، خامنہئی اسی علی کے ماننے والے ہیں کہ جو مسجد کوفہ میں آنے کے بعد صبح 19 رمضان کو اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے اٹھ، مجھے معلوم ہے کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ اسی علی کے ماننے والے ہیں، اسی حسین کے چاہنے والے ہیں، لہذا کیسے چلے جاتے، کیسے چھپ جاتے، کیسے قوم کو خطروں میں چھوڑ دیتے؟ یہ کسی روحانی پیشوا کا انداز نہیں ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایران میں کچھ لوگ پھوٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں، لگتا ہے اسرائیلی جاسوس ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں، موجود ہوں یا نہ ہوں یہ کوئی بحث ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا آج چھوٹی ہو چکی ہے، ہر ایک کی خبر دوسرے کو ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، جس کو معلوم کرنا ہے وہ پتہ لگا لے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہو، آپ کیا کر رہے ہو۔
آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دنیا وہ دنیا نہیں رہی. ان حالات میں ممکن ہی نہیں تھا کہ خامنئی صاحب قوم کو خطروں میں چھوڑ کے ان کو ان کے مکانوں اور روڈوں کے اوپر چھوڑ کے کسی بنکر میں چلے جاتے ہیں، یا اپنے گھر سے اور اپنے اس شہر سے، تہران سے، کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. کربلا ایک درسگاہ ہے، لیکن امام حسین نے ایک اور درس دیا ہے کہ اگر یزید یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے کے بعد اس نظام امامت کو ختم کر دے گا، اس شریعت کو مٹا دے گا، اس دین کو ختم کر دے گا، تو کل جب شہادت کے بعد اسی یزید کے دربار میں اذان ہوگی تو پوچھوں گا. اسی یزید کے دربار میں جب میرے نانا کا نام لیا جائے گا تب سوال کیا جائے گا. تو دنیا یہ تصور نہ کرے کہ اگر ایک کو شہید کر دیا تو نظام ختم. یہ دنیا والے نظام نہیں ہیں کہ جو ختم ہو جاتے ہیں. پارٹی کا لیڈر چلا جاتا ہے، پارٹی کمزور پڑ جاتی ہے. ایک پارٹی کا نیتا گزر جاتا ہے، پارٹی بکھر جاتی ہے. ایک پارٹی کا نیتا چلا جاتا ہے، پارٹی ختم ہو جاتی ہے. کوئی پارٹی وارٹی نہیں ہے، یہ حسینیت ہے، یہ حسینی نظریہ ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. یہ نظام ختم نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی حجت حق سے زمین خالی نہیں ملتی. کبھی بھی حجت حق سے زمین خالی نہیں ملتی. گرے شبیر گھوڑے سے، اٹھے سجاد بستر سے. اور یہ سفر آگے بڑھا کربلا سے، اور جب کربلا سے آگے بڑھا تو بڑا سخت سفر تھا، بڑا دشوار سفر تھا. اس راستے میں کانٹوں پر چلنا ہے، اس راستے میں تازیانے ہیں، اس راستے میں درے ہیں، اس راستے میں اذیتیں ہیں، اس راستے میں تکلیفیں ہیں، اس راستے میں بھوک ہے، اس راستے میں پیاس ہے. لیکن ہم اسی راستے پہ چلیں گے اور اسی راستے کو اختیار کریں گے. کربلا کے بعد اہل حرم نے اسی حسینی راستے کو چنا ہے اور اسی راستے پر چلے، اور اسی راستے پہ چل کے جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو کوفے میں جہاں ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا تھا جشن منانے کے لیے، لیکن وہی جشن عزا میں تبدیل ہو گیا. وہی جشن عزا میں تبدیل ہو گیا. یہ ٹرمپ سوچ رہا تھا، یہ بنیامین نتنیاہو خبیث سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی ہم ان کو ختم کریں گے دنیا میں خوشی کی لہر ہوگی، ایران میں سب لوگ روڈوں کے اوپر ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے. لیکن حقیقت میں نہ صرف ایران،
آج دنیا کا کون سا ملک ہے اور کس ملک کا کون سا شہر ہے کہ جہاں کے اوپر آج خامنئی کا غم نہیں منایا جا رہا ہے؟ میں خالی شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خالی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم ایسے ایسے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر اہل سنت اسی ہمارے بھارت میں گلیوں میں، کوچوں میں، روڈوں کے اوپر نکلے ہوئے، ہمارے ملک سے ہٹ کے دوسرے ملکوں میں ایک انقلاب آیا ہوا ہے۔ شاید اس ملعون کو اندازہ نہیں تھا کہ خامنئی صرف سروں کے اوپر راج نہیں کرتے ہیں، خامنئی کا راج لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے، خامنئی کی حکومت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جس طریقے کے بھی حالات پیدا ہوئے ہیں، یقیناً مقام دعا ہے، مقام مناجات ہے، خصوصی دعا کرنی بھی چاہیے۔ آج بھی قضا نماز کے بعد اما یجیب کا عمل ہے جس میں دعائے جوشن صغیر کی تلاوت ہوگی۔ ان حالات کی جو آج دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، خاص کر کے جن خطرات کا سامنا آج ایران کو ہے، پورے عالم شیعت کو ہے، ان خطروں سے محفوظ رہنے کے لیے اور دشمنوں کی نابودی کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے دعائے جوشن صغیر بڑی مجرب دعا ہے جو بہت ہی جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ قافلہ آگے بڑھا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچا ہے، شام میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا، یعنی آپ تاریخ اگر آپ دیکھیے نا تو اندازہ ہوتا ہے ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اس سے بہتر نہ ہے صلوات۔ ایک پروپیگنڈا کیا تھا، خارجی نے خروج کیا تھا، ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اسے قتل کر کے اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ پہنچا ہے تب لوگوں کو پتا چلا، ارے یہ کون؟ یہ تو کہہ رہا تھا ہم سے کہ خارجی نے خروج کیا ہے، باغی نے بغاوت کی ہے، یہ کون؟ یہ تو ہمارے نبی کی آل ہے، یہ تو ہمارے نبی کا گھرانہ ہے۔ پروپیگنڈا زیادہ دیر نہیں چلتا ہے، پروپیگنڈا زیادہ دن نہیں چلتا ہے، ایک دن حق واضح ہو کے رہتا ہے، ایک دن حق سامنے آ کے رہتا ہے۔ لاکھ امریکہ پروپیگنڈا کر لے، بڑی کوشش کی خامنئی صاحب کو ایک دہشت گرد اور ایک آتنک اور ایک بھے اور خوف اور ایک ظالم کے طور کے اوپر دنیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی، لیکن واہ رے واہ، آج پوری دنیا ٹرمپ کو تھوک رہی ہے، ٹرمپ کے چہرے کے اوپر تھوک رہی ہے اور کہہ رہی یہ جلاد ہے، یہ ظالم ہے، یہ باغی ہے، یہ خارجی ہے اور یہ تو مجاہد ہے، یہ تو واقعی مرد ہے، مرد، یہ تو مجاہد ہے، یہ تو مرد ہے۔
تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے، تمہاری بات مان لیتے تو پھر بہادر ہو جاتے۔ تمہاری بات نہیں مانی، تمہارے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، لیکن یہ پروپیگنڈے زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے آج پوری دنیا، آج پورا عالم عرب، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جس شہر کے اوپر میزائلیں گر رہی ہوں، بم گر رہے ہوں، تو وہاں کے لوگ خوشیاں تھوڑے منائیں گے۔ بحرین کے اوپر، امریکی اڈوں کے اوپر میزائلیں گر رہی، وہاں کے لوگ یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کویت کے اوپر امریکی بیس تباہ ہو رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ قطر میں امریکی بیس تباہ ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں شاباش اور مارو، کم سے کم کوئی تو نکلا، کم سے کم کسی نے تو جواب دیا۔ لبنان میں، عراق، پورا آج عراق باہر، آج امریکیوں کو بھاگتے نہیں بن رہی کہ کہاں چھپیں اور کہاں جائیں عراق سے۔ اور نہ صرف یہ مڈل ایسٹ اور یہ پورا علاقہ اور خطہ، یہاں تک کہ یورپ کے شہروں میں آج خامنئی صاحب کی حمایت میں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ خود امریکہ میں جلوس نکالے جا رہے ہیں خامنئی صاحب کے۔ اسی امریکہ میں کہ جہاں سے یہ سب ظلم شروع ہوا ہے، آج ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھگانے کی بات ہو رہی ہے۔ نیو یارک کا میئر آ کے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور ٹرمپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے بہت غلط کیا ہے۔ جب یہ قافلہ شام میں وارد ہوا ہے تو وہ پروپیگنڈا تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، لوگ سیٹیاں بجا رہے تھے، لیکن اسی شام میں جس وقت لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی باغی نہیں ہے، یہ کوئی خارجی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی آل ہے، تو لوگ چوتھے امام کی خدمت میں آ کے کہہ رہے تھے فرزند رسول مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا۔ اور جس وقت یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا ہے اور یزید چاہتا تھا کہ جشن منائے، ان لوگوں نے پوری پلاننگ کی تھی جشن منانے کی، لیکن ان کا سارا جشن دھرا کے دھرا رہ گیا۔ اس مرد مجاہد کی رحلت کے غم میں پوری دنیا سیاہ پوش ہو گئی، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر سینہ اور ہر دل غموں سے بھر گیا۔ شام فتح ہوا اور شام سے واپس یہ قافلہ مدینے آیا، اور مدینے میں آنے کے بعد واقع کربلا کے تقریباً 35 سال کے بعد ہمارے چوتھے امام کی شہادت، اور چوتھے امام کی شہادت کے بعد
دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے اس نظام کو ختم کر دیا ہے، لیکن اسی گھرانے کی ایک فرد، اور اس نے بڑھ کے آواز دی کہ یہ نظام ختم ہونے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا اس کے سامنے زانوے ادب تہ کر رہی تھی، اور سارے مسلمان اس سے علم کی بھیک مانگ رہے تھے کہ جس کا لقب ہی ہے باقر العلوم، علوم کو کچھ عطا کرنے والا۔ ان دنیا کے ظالموں سے وہ پانچویں امام کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں تھی، جو عقیدت تھی، وہ دیکھی نہ گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے۔ توجہ رکھیے گا اس جملے کو، یہ جو کل آئیڈیالوجی تھی یہی آج آئیڈیالوجی، کہیں ان کی شخصیت، ان کا کردار کہ ہمارے لیے، ہمارے وجود کے لیے، ہماری حکومت کے لیے کہ خطرہ نہ بن جائے اور ہمارا تخت و تاج سب دھرا کے دھرا رہ جائے۔ ان کی مقبولیت کے سامنے، ان کے پیار کے سامنے، ان کے علم کے سامنے، ان کی روحانیت کے سامنے، ان کی معنویت کے سامنے، ان کی للہیت کے سامنے، ان کی حق پسندی کے سامنے، اور پوری دنیا پانچویں امام کے بعد چھٹے امام کی خدمت میں، اور چھٹے امام نے علم کے دریا بہا دیے، علم کے دریا بہا دیے۔ ایک ایک درس میں 3,000 افراد شریک ہوتے تھے اور امام ان کو سیراب کرتے تھے۔ دشمن نے دیکھا کہ اگرچہ خود ہم انہی کے نام کے اوپر اقتدار میں آئے ہیں، انہی کے نام پہ حکومت میں آئے ہیں، بنی امیہ کا دور گیا اور بنی عباس کا زمانہ آ گیا، لیکن ان کی مقبولیت، ان کی شہرت، ان سے عقیدت، ان کی محبت، لوگوں کا ان کے در پہ آنا جانا، یہ کہیں ہمارے وجود کے لیے خطرہ نہ بن جائے، لہذا چھٹے امام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ الہی نظام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ 7ویں امام کا زمانہ آیا، 7ویں امام کو قید خانوں میں رکھا گیا اور زندگی کا بیشتر حصہ قید خانے کی نظر ہوا، لیکن جتنا بھی موقع ملا آپ کو، اس موقع میں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 7ویں امام نے جس طریقے سے شریعت کو بچایا ہے اور دین کو پھیلایا ہے، دشمن سے دیکھا نہ گیا، اور 7ویں امام کو اسی زندان کے دربان کے ذریعے سے شہید کرا دیا گیا، اور بعد میں خود انجان بن گئے کہ نہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کس نے شہید کر دیا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کیسے شہید ہو گئے۔ ساتویں امام کی شہادت کے بعد جب 8ویں امام کا زمانہ آیا، 7ویں امام کی شہادت کے بعد کچھ ایسے حالات عرب میں پیدا ہوئے کہ یہ ظالم آپس میں ٹکرانے لگے، آپس میں لڑنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ بھائی نے اسی دنیا اور اسی حکومت کے لیے ایک سگے ایک بھائی کو قتل کر دیا، مامون نے امین کو قتل کر دیا۔ اب جو بغاوت کی آوازیں اٹھی تو اس بغاوت کو دبانے کے لیے حاکم کو کوئی اور نظر نہیں آیا سوائے 8ویں امام کے سہارے کے، لیکن وہ امام ہی کیا جو دشمن کی چال کو نہ سمجھے، جو دشمن کے مکر کو نہ سمجھے،
امام نے نہایت ہی شجاعت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہمارا کیا لینا دینا تم سے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا عوام نے بنایا ہو یا اللہ نے بنایا ہو، تم کیسے تخت پہ بیٹھے ہو؟ اگر اللہ نے بنایا ہے تو تمہیں دینے کا اختیار نہیں، اگر عوام نے بنایا ہے تو مجھے لینے کا اختیار نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں تو ولی عہدی ہی قبول کر لیجئے۔ اب اس کا موقع یہاں پر نہیں ہے کہ کیوں امام نے ولی عہدی کو قبول کیا۔ اور جب امام خراسان پہنچے اور خراسان میں جو آپ کی مقبولیت تھی، یہ اس دن مامون کے اوپر واضح ہوئی کہ جب عید کا دن آیا اور 8ویں امام عید کی نماز کے لیے نکلے، اور پورا خراسان امام کی محبت میں، امام کی عقیدت میں، امام کی سربراہی میں اور امام کی قیادت میں اور امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے نکلا ہے اپنے گھروں سے۔ مامون حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیا کیا جائے؟ کہ ان کو بلاؤ اور تم خود جاؤ، ورنہ یہ تخت اور تاج سب ختم ہو جائے گا، پورا انقلاب آیا ہوا ہے۔ اور اس ملعون نے 8ویں امام کو انگور میں زہر دے کے شہید کر دیا۔ 8ویں امام کی رحلت کے بعد زمانہ آگے بڑھا اور پھر 9ویں امام کا زمانہ آیا، سب سے کم عمر امام، 25 سال کی عمر ہے ہمارے 9ویں امام کی، لیکن کیا شان سے امامت کی ہے ہمارے 9ویں امام نے۔ اور ان 25 سالوں میں یہ 25 سال ان دشمنوں سے برداشت نہیں ہوئے، اور ان 25 سالوں میں ہمارے 9ویں امام کو شہید کر دیا گیا۔ زمانہ آگے بڑھا اور ہمارے 10ویں امام کا زمانہ آ گیا۔ اور 10ویں امام کا جب زمانہ آیا تو امام کو سامرے طلب کیا گیا۔ امام سامرے میں ہیں، سامنے تمہارا محل ہے، ادھر امام کا بیت الشرف ہے، ہر وقت تمہارا سامنا ہے، کیا خطرہ تھا؟ لیکن اسے معلوم ہے ان حکمرانوں کو کہ ہماری حکومت لوگوں کے سروں کے اوپر ہے، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے، لہٰذا 10ویں امام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کا زمانہ، اور صرف 28 سال کی عمر میں 10ویں امام 11ویں امام کو جام شہادت نوش پڑھنا پڑا۔ یہ ہمارے ائمہ کی تاریخ ہے، پورا 250 سال کا دور ہے، دور امامت۔ اور اس 250 سال میں میں تو کہتا ہوں مذہب حقہ اور شیعت کے حق پر ہونے کے لیے خالی یہی ایک دلیل کافی ہے۔ پورے اتہاس میں، پوری تاریخ عالم و آدمیت میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جہاں مسلسل 11 نسلوں کو ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو، چوتھے کے بعد پانچویں کو، پانچویں کے بعد چھٹے کو شہید کیا گیا۔ 11 نسلیں۔ شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہمارا مقدر ہے، شہادت ہمارے لیے شرف ہے۔ ہم شوق سے شہادت کو گلے لگاتے ہیں، اور کبھی بھی شہادت دینے سے نہ تو چھپتے ہیں، نہ بنکروں میں جاتے ہیں، نہ اپنا مکان چھوڑتے ہیں، نہ اپنے شہر سے فرار کرتے ہیں۔ شہادت رنگ لاتی ہے، شہید کا خون ضائع نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی
کہ اس مرد مجاہد کا خون بھی ضائع نہیں ہوگا اور وہ رنگ لائے گا. دنیا بدلے گی, پورا مڈل ایسٹ بدلے گا, فکریں بدلیں گی, وچار دھارائیں تبدیل ہوں گی, لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے, لوگ باطل کے خلاف صف آرا ہوں گے, لوگ حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گے, اپنے گھروں سے نکلیں گے. تو یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارا اتہاس ہے. اور پھر 11ویں امام کی شہادت سے لے کے اور آج تک جبکہ ہمارے مولا اور آقا کی جو اس غیبت کے زمانے میں پردہ غیب میں رہ کے ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. کیسے بھی حالات ہوں گھبرانا نہیں, کیسے بھی حالات ہو پریشان مت ہونا, کیسے بھی حالات ہو پیچھے مت ہٹنا, کیسے بھی حالات ہو ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ مت رکھنا. ہم تمہاری پشت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ہم تمہاری پشت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہماری نظر کرم نہ ہوتی تو یہ دنیا تم کو پیس ڈالتی. یہ اتنے سارے مظالم کے باوجود پوری دنیا کے ایک مرکز پر جمع ہو جانے کے باوجود یہ شیعوں کا بچا رہنا, یہ امام زمانہ کی دعا اور ان کی توجہات اور ان کی عنایتیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان کی اگر توجہات نہیں ہیں, ان کی عنایتیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ اور جس وقت پردہ غیب میں گئے تو کہا کہ نہیں, اگر ہم پردہ غیب میں ہیں مصلحت کے تحت, اور انشاءاللہ ہم آئیں گے اقتدار کے ساتھ آئیں گے, شان کے ساتھ آئیں گے, لیکن اس غیبت کے زمانے میں تم گھبرانا نہیں. تم کو ہم لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. اس غیبت کے زمانے میں ہمارے فقہا ہیں, ان ہمارے فقیہوں کی بات ماننا اور ان فقیہوں کے ذریعے سے جو مسائل تم تک پہنچیں ان کے اوپر عمل کرنا. دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہو, کوئی بھی واقعہ ہو, کوئی بھی بات ہو, تم ان کی طرف رجوع کرنا, تم ان سے معلوم کرنا. اور پھر یہ تقریباً 1250 سال کا پورا سفر جو غیبت کبریٰ کا سفر ہے, دنیا نے لاکھ کوششیں کر لی. آج تو ماشاءاللہ شیعت سربلند ہے, آج تو ہم دنیا کے نقشے پر سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں. کیسے کیسے دور آئے ہیں, کیسے کیسے زمانے آئے ہیں, کیسے کیسے حالات آئے ہیں کہ جہاں کے اوپر شہروں میں, ملکوں میں کوئی حسین کا نام نہیں لے سکتا تھا, علی کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا, کوئی اپنے کو شیعہ نہیں کہہ سکتا تھا. آج تو ہم سربلند ہیں, آج تو دنیا کے نقشے کے اوپر ہم سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں. یہ کس کی بدولت؟ اس غیبت کے زمانے میں اسی مرجعیت اور فقاہت کی بدولت. جانے والی شخصیت, ایسی ہی مجاہد شخصیت, عالم شخصیت, مجتہد شخصیت, فقیہ شخصیت کہ جو آج ہم سے بچھڑ گئی. آج ہم خامنئی صاحب کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکے. خامنئی صاحب کون تھے؟ اس لیے کہ ہمارے آج ابھی تو دل رنجیدہ ہیں, آج اب اس پوزیشن ہی میں نہیں ہے کہ ہم
ان حالات کو، ان کا بچپنا کیسے گزرا، ان کی نوجوانی، ان کی جوانی، انہوں نے کیسے کیسے مبارزے کیے ہیں، کیسے کیسے مقابلے کیے ہیں، کیسے کیسے زندانوں میں رہے ہیں، قید خانوں میں زندگی گزاری ہے، کتنی سختیاں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں گوارا کی ہیں، اور کیسے نہ چاہنے کے باوجود اس عہدے تک اور اس منصب تک پہنچے ہیں۔ خامنئی صاحب خود، ان کے اندر جو انکساری تھی، ان کے اندر جو تواضع تھا، ان کے اندر جو خضوع تھا، ان کے اندر جو خشوع تھا، ان کے اندر جو للہیت تھی، خامنئی صاحب کو جب انہی تقریباً 80 مجتہدین نے مل کے آنے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس کرسی کے اوپر بٹھالا ہے جو خمینی صاحب کی جگہ تھی، جو خمینی صاحب کی جگہ تھی، تو سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے کہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا بوجھ ہے کہ جو آج ہمارے اوپر آ رہا ہے، بس یہ ذمہ داری ہم نبھا لے جائیں، اور واقعاً سلام ہو ہمارے تمہارے اوپر خامنئی شہید کہ تم نے کیا خوب نبھایا، حق ادا کر دیا خمینی صاحب کی جانشینی کا، حق ادا کر دیا رہبریت کا، حق ادا کر دیا قیادت کا، حق ادا کر دیا حق کے دفاع کا۔ کیسے حق کا دفاع کیا جاتا ہے، کیسے جمع جاتا ہے، کیسے استقامت سے کام لیا جاتا ہے، کیسے صبر کیا جاتا ہے، کیسے آنے والے اور ہونے والے مظالم کو برداشت کیا جاتا ہے، کیسے ان حالات سے باہر آیا جاتا ہے۔ بڑی مظلوم شخصیت تھی خامنئی۔ شرم کا ہے محسوس کرتے ہیں، یہ کچھ ہمارے بہکے ہوئے مولوی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لبیک کہنا صحیح نہیں ہے، یہ سب وہی سے غذا حاصل کر رہے ہیں، ان کو غذا اس حسین کے منبر سے نہیں مل رہی ہے۔ اگر اس کا پاس ہوتا، اس محراب کا لحاظ ہوتا تو کبھی بھی منبر پہ آ کے نہ کہتے کہ اللہ کے علاوہ اور امام حسین کے علاوہ کسی کے لیے لبیک کہنا صحیح نہیں ہے۔ ان کو بھی غذا وہیں سے مل رہی ہے۔ معلوم ہے کہ آئیڈیالوجی چل رہی ہے، ایک وائرس ہمارے شہر میں بھی، بھاؤ نگر میں بھی بہت تیزی سے لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے، نوجوانوں کے، جوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آپ نہیں ہوشیار ہوئے تو یہی وائرس آگے چل کے جو فتنہ 20 سال پہلے ہوا تھا، اس سے بڑے فتنے کی شکل میں ظاہر ہونے والا ہے۔ تمام دشمنوں پر اگر آپ ابھی بیدار نہیں ہوئے، اگر نہیں ہوشیار ہوئے، نہیں چوکے، نہیں خبردار ہوئے، آنکھیں بند رہے ہیں، نہیں وہ بچے ہیں جا رہے ہیں، نوجوان ہیں جا رہے ہیں، جوان ہیں جا رہے ہیں، نہیں ہم تو خالی ناشتے کے لیے جاتے ہیں، نہیں ہم تو خالی کھانے کے لیے جاتے ہیں، جاؤ کھانے کے لیے، لیکن یہی حرام غذا اور یہی کھانا، یہی ناشتہ تم کو حسین کے راستے سے دور کر دے گا۔ تم زبان سے کہو گے کہ یا الاجل الاجل، لبیک یا مہدی، لیکن مولا کہیں گے لا لبیک، لا لبیک۔ اس کی آواز آئے گی، جائیے آپ خود جائیے، شوق سے جائیے، لیکن یاد رکھیے آج منبر سے کہہ رہا ہوں، پھر یہی بات کہہ رہا ہوں، اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، جس کو برا لگنا ہے تو لگے، کہ اگر اس وائرس سے آپ لوگ ہوشیار نہیں ہوئے، خبردار نہیں ہوئے، جو الگ الگ ناموں سے
ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بچوں کے، نوجوانوں کے، جوانوں کے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہی وائرس جو 20 سال پہلے فتنہ ہوا تھا اسی بھاؤ نگر میں، اس سے خطرناک فتنے کی شکل میں ظاہر ہونے والا ہے۔ اس سے بھی خطرناک شکل میں فقہا، جن کا کہ احترام ہے، فقہا ہمارے مراجع، ہمارے علماء جو ہمارے سر کے تاج ہیں، حقیقت میں خامنئی صاحب کی رحلت ایک بہت بڑا خسارہ اور ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن حقیقت میں یہ رحلت بھی ہم کو ایک سمت دے گئی ہے، ہم کو ایک منزل دکھا گئی ہے، اور آنے والے زمانے میں دیکھیے گا انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین ایسے ہی ہموار نہیں ہوگی گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے شہادت دینا پڑتی ہے، گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، اپنے کو سختیوں اور پریشانیوں اور زحمتوں اور آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالنا پڑتا ہے، اور ان سختیوں، تکلیفوں اور آزمائشوں اور امتحانوں کو گلے لگانا پڑتا ہے، گلے لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے امام علیہ السلام کی حکومت کے لیے زمینہ فراہم ہوگا۔ جو آج پورے عراق کی عوام، پورے ایران کی عوام، پورے لبنان کی عوام، آج عرب میں ایک بیداری سی آئی ہوئی ہے، آج دنیا کے گوش و کنار میں مختلف شہروں میں ایک بیداری سی آئی ہوئی ہے، اور یہ بیداری انشاءاللہ تیزی سے اور آگے بڑھے گی، یہ جاگرکتا، یہ بیداری اور آگے بڑھے گی، اور یہی بیداری انشاءاللہ امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرے گی۔ آج سپر پاور اپنے کو کتنا کمزور محسوس کر رہا ہے۔ پورے اتہاس میں، پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ملک نے ایک ساتھ 9 محاذوں کے اوپر، الگ الگ 9 ملکوں کے اوپر، پورے دنیا کے اتہاس میں آج تک ایک ریکارڈ ہے، اکیلے پورے 9 محاذوں سے مقابلہ کر رہا ہے، 9 محاذوں سے لڑ رہا ہے، 9 محاذوں سے جنگ کر رہا ہے، اور آج پوری دنیا دانتوں کے نیچے انگلی دبائے ہوئی ہو کیا رہا ہے، کیسے یہ حملے رکیں گے، کوئی آگے بڑھے، جلدی سے حملے رکوائے، جلدی سے حالات بہتر کروائے۔ شہادت کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا نے واقع کربلا کے بعد دیکھا ہے کہ امام حسین کی جو شہادت کا اثر تھا، اس نے کیا اثر دکھایا تھا دنیا میں اور دنیا کو۔ یہی شہادت کا اثر تھا کہ جس نے کوفے کو ہلا دیا تھا، جس نے شام میں انقلاب برپا کر دیا تھا، جس نے مختار کو کھڑا کر دیا تھا۔ یہی شہادت کا اثر تھا کہ جس نے دنیا کو بدل دیا تھا، اور یہی شہادت کا اثر اس وقت سے لے کے آج تک اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ آج تک یہ شہادت اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ یقیناً خامنئی صاحب رخصت ہو گئے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ان کی جگہ پر آئے گا وہ اسی طریقے سے، اسی خلوص کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی اقتدار کے ساتھ، اسی شجاعت کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ دنیا کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، اس لیے کہ ہمارا راستہ مولا علی کا راستہ ہے، ہمارا راستہ امام حسین کا راستہ ہے۔ یقیناً جب بھی غم کی بات آتی ہے اور جب بھی شہادت کی بات آتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے، کربلا یاد آتی ہے۔ کربلا ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، کربلا ہمارا درد ہے، کربلا ہمارے درد کی دوا ہے، کربلا ہمارے زخموں کا ملہم ہے، کربلا والوں کی یاد
حقیقت میں بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. ایسے مرحلوں کے اوپر صبر کرنا، برداشت کرنا. آج ایک خامنئی دنیا سے رخصت ہوئے، پورا ایران غم منا رہا ہے، پورا عراق غم منا رہا ہے، دنیا کے ہر ملک میں غم منایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع خامنئی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مقام کے اوپر جمع ہو گیا ہے. لیکن خامنئی صاحب کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ تم دنیا سے رخصت ہوئے اور اتنا بڑا مجمع آ گیا، لیکن جو سید الشہداء ہے، جو سید الشہداء ہے، شہداء کا سردار، کربلا کے میدان میں اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا. کربلا کے میدان میں اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، اور کوئی حسین کو دفن کرنے والا نہ تھا. نہیں، میں نے غلط کہا، دفن کرنے والی بہنیں موجود تھیں، دفن کرنے والا بیٹا موجود تھا، دفن کرنے والے گھر والے موجود تھے. لیکن کیسے دفن کرتے ہیں؟ بہنیں تھیں، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. بہنیں تھیں کہ ان کے سروں کے اوپر چادر نہیں تھی. بیٹا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا. عزادارو، یہی تو وجہ ہے کہ جس وقت فضائے کربلا میں آواز گونجی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. عزادارو، شاید چوتھے امام نے کہا ہو، پھوپھی اماں مسند بچھا دیجئے، ابھی لوگ تعزیت دینے کے لیے آئیں گے، ابھی پرسہ پیش کرنے کے لیے آئیں گے. عزادارو، خامنئی صاحب کی رحلت ہوئی، ہمارا نہ ان سے کوئی رشتہ، نہ کوئی ناتا، نہ کوئی قرابت، صرف ہاں ایک روحانی لگاؤ ہے، اور اس روحانی لگاؤ کے تحت لوگ جمع ہو گئے میرے پاس تعزیت کے لیے. مولانا تعزیت قبول کیجئے. صبح کی نماز کے بعد جوان آ گئے، مولانا تعزیت قبول کیجئے. ظہر کی نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے، فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تعزیت قبول کر لیجئے. ہمارا کوئی رشتہ نہیں، صرف ایک روحانی رشتہ ہے. عزاداروں، کوئی اس بیٹے سے پوچھے کہ جس کو تعزیت دینے کے لیے بھی کوئی نہ آیا. کہا ہوگا پھوپھی اماں مسند بچھا دیجئے، ابھی شاید تعزیت دینے کے لیے آئے، پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے. لیکن کیسی تعزیت اور کیسا پرسہ! تعزیت دینے کے لیے نہیں آئے، پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، خیموں کو جلانے کے لیے آئے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتارنے کے لیے آئے، سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچنے کے لیے آئے. عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک بی بی تیزی سے خیمے کے اندر جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی تھی، اندر جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی تھی. میں قریب گیا، قریب جانے کے بعد پوچھا، بی بی کیا کوئی سامان چھوٹ گیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی، میرے بھیا کی امانت. اور اب جو جلتے ہوئے خیموں کے اندر گئی، اور وہ بی بی اب جو واپس ہوئی ہے تو پشت کے اوپر ایک مریض کو لیے ہوئے. عزادارو، چوتھے امام کو اس کربلا کی گرم ریتی پہ لٹایا. چوتھے امام اٹھے، سر سجدہ خالق میں رکھا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ علما و تصدیقا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا. بار الہا، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس شہید کی روح کو
اور ان کے ساتھ جو بھی افراد جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، معبود ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، امام حسین کا جوار نصیب فرما، دنیا سے ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد، نصرت اور حفاظت فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، جو حالات اس وقت ایران میں ہیں، ان حالات میں ایران کی مدد فرما، ایران کے لوگوں کی حفاظت فرما، ان ہمارے علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں کو برقائم رکھنا۔ بار الہا فریاد ہے، شکوہ ہے، ابھی آپ دعا افتتاح پڑھیں گے، اسی دعا افتتاح میں وہ جملے آتے ہیں کہ معبود تیری بارگاہ میں شکوہ ہے، تیرا نبی دنیا سے جا چکا ہے، تیرا ولی پردہ غیب میں ہے، دوستوں کی کمی ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، اور زمانے نے ہمارے خلاف ہجوم کر لیا ہے، لہذا ان حالات میں بس تجھ ہی سے فریاد ہے، تجھی سے شکوہ ہے، تجھی سے دعا ہے، تجھی سے مناجات ہے۔ معبود ان حالات میں اپنے حجت آخر اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امریکہ اسرائیل اوپر۔ ابھی مجلس کے بعد فوراً مسجد کے باہر سیدہ ہال کے سامنے ایک تعزیتی جلسے کا پروگرام ہے، ایک شوق سبھا کا پروگرام ہے جماعت کی طرف سے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عسرتي۔ فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ
ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عزيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عديم لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعازده، فقهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا عاصي، ويعزم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد عاتاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق،
ويرزق ولا يرزق ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتا كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعازز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة وتعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين.
اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.